درجات بلند فرماوے۔ کال آخر روز ہے جو اسا کام روک دیتے پی گلاب شاہ صاحب آدھے پیان جو پیسہ دی کمی جو ہے حالی کام روک دو، مومنین کو دوبارہ دعوت پہ دینے ہیں چونکہ بالکل کام ان اینڈ تے پیسے موک گئے، لہٰذا آپ نے بزرگاں دے ثواب کیتے، مرحومین دی درجات دی بلندی کیتے، سارے نال بھرپور امداد فرماؤ تاکہ جرا بقایا کام ہے اسا جلدی جلدی امام بارگاہ دا کمپلیٹ فرماؤں۔ صدقہ شہداء کربلا دا جیر مومن عطیہ دیتے نے ہونی، بعض مومنین نے دیتے تھے جرے بعد دیسن، اللہ تعالیٰ اے پیسہ کربلا دے نال مشہور فرماوے، اللہ تمام کو رزق کثیر عطا فرماوے۔ ہاں تارے سامنے فخر المقررین، عمدۃ الواعظین، حجت الاسلام، شعری بیان جناب علامہ سید اخلاق حسین شیرازی صاحب قبلہ محترم دی صحت و سلامتی تے انہیں دی آمد کیتے بآواز بلند صلوات اللہم صلی تمام حاضرین سے التماس ہے شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے سید شہباز علی شاہ، ان کی مغفرت، بلندی درجات اور شادی روح کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدیر وانت بالاجابت کن جدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات سارے حضرات۔ عصر جمعہ قبولیت دعا کا وقت ہے، یوسف زہرا امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین، الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمت للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد
المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے انسان جو اللہ کی اشرف مخلوق ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم آسائش چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، اور الحمدللہ یہ جو زمانہ مادی طور پہ ترقی کرتا جا رہا ہے، جسم کی آسائشیں بہت بڑھ گئی۔ آپ سارے جانتے ہیں پہلا زمانہ ہوتا تھا جب بجلی نہیں ہوتی تھی، جب پنکھے اور اے سی نہیں ہوتے تھے، جب ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے، جی لائٹ نہیں ہوتی تھی، اچھی سواری نہیں ہوتی تھی، یا پیدل لوگ سفر کرتے تھے، یا گدھا گھوڑا خچر یہ سواریاں ہوتی تھیں، مشکلات کا ایک دور تھا۔ آج پھر ہوائی جہاز آ گئے، اور آج شمسی توانائی جو ہے وہ بڑے معجزات دکھا رہی ہے، تو یہ ساری جسم کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے جسم، چونکہ جس طرح جسم بدن جو ہے اس کی زندگی ہے، اس کی موت ہے، بدن کی راحت ہے، بدن کی تکلیف ہے، بدن بیمار ہوتا ہے، بدن صحت یاب ہوتا ہے، تو ہماری ساری توجہ وہ بدن کی طرف ہے۔ انسان کا جو دوسرا حصہ ہے نا، وہ روح ہے ہماری، اور اس روح کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی صحت یاب ہوتی ہے۔ جس طرح بدن کو آرام چاہیے، روح کو بھی آرام چاہیے۔ ایک حدیث میں آقا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ السکینۃ عنوان العقل۔ سرکار فرماتے ہیں کہ روح کا جو آرام ہے، روح کا جو چین ہے، روح کا جو اطمینان ہے، یہ عقل کا عنوان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بندے کی عقل بھی کاملاً اسی وقت کام کرتی ہے جب اس کی روح کو چین ہوتا ہے، جب روح پریشان نہ ہو، جب روح آرام میں ہو، اطمینان ہو روح کو۔ آج مادی آسائشات جتنی بڑھ رہی ہیں، روح اتنی بے چین اور روح اتنی بے قرار، اطمینان قلب نہیں۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ مال دنیا سے اطمینان قلب، روح کے اطمینان اور روح کے چین کے اسباب اور ہیں۔ یہ مادی اسباب، اس سے روح کو چین نہیں ملتا۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ مثلاً قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اللہ کی یاد یہ دلوں کے اطمینان کا باعث بنتی ہے، دلوں کو سکون، انسان کی روح کو سکون جو ملتا ہے وہ یاد خدا سے ملتا ہے۔ توجہ ہے نا حضرات؟ وہ جو آقا امیر المومنین علیہ السلام کو آپ نے سنا ہوا کہ جب ایک جنگ میں تیر پاؤں میں لگا تو تیر نکالنے میں بڑی اذیت ہو رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا تھا جب علی نماز کی حالت میں ہوں گے، جب ذکر خدا میں مشغول ہوں گے، تو پھر علی کا بدن بھی اتنا نرم اور موم ہو چکا ہوگا اور روح اتنی پرکیف ہو چکی ہوگی کہ پھر تیر نکالنا پھر علی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اطمینان ہے۔ خانہ داری ہے، نوکری ہے، جی گھر کو سنبھالنا ہے، بچوں کا سلسلہ، یہ سارے معاملات جو زندگی کے ہیں ان میں لطف تبھی ہوگا جب ہماری روح کو چین ہو، جب ہماری روح کو آرام ہو۔ لیکن انسان دیکھ لیں مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا وہ جملہ نہج البلاغہ میں جو ہر خطیب جمعہ کے اس خطبے میں پڑھتا ہے، الدنیا دار بالبلاء محفوفہ و بالغدر معروفہ، یہ دنیا آج امتحانات اور آزمائشوں سے گھری پڑی۔ کسی بندے کو بھی دیکھ لو، وہ کیا کہتے ہیں انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، کوئی خود بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس، ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں ہے۔ یہ جو ساری مشکلات ہیں ان کو ہم ٹال تو نہیں سکتے، دور تو کر نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم کی ایک حدیث مبارک ہے، سید الانبیاء ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ المومن بین خمس شدائد، ہر مومن 5 طرح کی مشکلات میں گھرا ہوا، ہر بندہ مومن 5 مصیبتوں میں، 5 مصائب میں، 5 مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ پہلی مشکل کیا ہے؟ شیطان یذلہ، انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو انسان کا دشمن ہے، آدم کا بھی دشمن تھا، اولاد آدم کا بھی دشمن ہے۔ وہ ہر وقت بہکاتا رہتا ہے، وہ ہر وقت انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اور طاقت بھی اس کے پاس بڑی ہے، اور پھر حملہ بھی بار بار کرتا ہے، مومن کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کبھی سامنے سے آتا ہے، کبھی پیچھے سے آتا ہے، کبھی دائیں طرف سے حملہ آور، کبھی بائیں طرف سے حملہ آور، اور پھر اس کے پاس پاور اتنی ہے کہ انسان کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے، وہ یجری کما یجری الدم، اور انسان کی رگوں میں شامل ہو کے یوں دوڑتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان بہکاتا، اور اللہ جانتا ہے انبیاء کو بھی اس نے بہکایا، لیکن یہ وعدہ پروردگار تھا، اور اس نے پھر یہ کہا تھا کہ پروردگار لأغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین، آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں نا میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انبیاء کو بہکایا تو صحیح، انبیاء ترک اولا جو ہوئے، وسوسہ کس نے ڈالا تھا جناب آدم اور جناب حوا کے دل میں؟ شیطان۔ قرآن کہہ رہا تھا وسوس لہم الشیطان، شیطان نے دونوں میں وسوسہ ڈالا۔ شجرہ کے قریب چلے گئے، پھر جناب آدم اور جناب حوا یہ دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی ملعون نے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، 30 سال عمر ہو چکی تھی جناب عیسیٰ کی، اور آگے کہتا ہے کہ عیسیٰ آپ خدائی کا دعویٰ کرتے، اس لیے کہ آپ میں تو خدائی صفات موجود ہیں۔ دیکھیے اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ لم یلد ولم یولد، آپ بھی لم یلد ولم یولد، نہ کوئی آپ کا باپ ہے نہ کوئی آپ کا بیٹا ہے، تو آپ کر دیں سے، پھر آپ شفا دیتے ہیں، پھر آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ابرئ الاکمہ والابرص،
برس کے مریضوں کو شفا یاب کرتے ہیں، کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، نابیناؤں کو بینائی دیتے ہیں، مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ باپ آپ کا کوئی نہیں، بیٹا آپ کا کوئی نہیں، یہی تو خدا سے بات۔ 3 بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز سے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، اللہ کی ذات ہے جو پاک و پاکیزہ۔ یہ بڑا ملعون ہے۔ ہاں آپ سورہ والناس 3 قسمیں اس میں ہیں، پناہ انسان چاہتا ہے رب سے، قل اعوذ برب الناس، رب الناس و مالک الناس و الہ الناس۔ انسانوں کو جو رب ہے اس کی پناہ، جو انسانوں کا الہ ہے اس کی پناہ، جو انسانوں کا مالک ہے اس کی پناہ۔ تو بھئی ذرا غور کرنا، رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس، یہ الگ الگ 3 چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہستی کے مختلف عنوان ہیں۔ جو رب ہے وہی مالک ہے، جو مالک ہے وہ الہ ہے، جو الہ ہے وہی رب ہے۔ ہاں 3 عنوان ہیں اس کریم کے، وہ رب بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ الہ بھی، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ من شر الوسواس، من وسواس الخناس الذی یوسوس۔ تو سرکار نے فرمایا کہ انسان ہمیشہ 5 مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ ایک مشکل یہ ہے کہ ایک شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جو ہر وقت اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ انسان کی مشکل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا میرے دوست دیکھیے، نہج البلاغہ میں کلمات کسار میں نہیں، امیر المومنین کے وصیت نامے میں امام مجتبیٰ علیہ السلام کو ایک جملہ وصیت کا، یا بنیہ احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حسن بیٹا اپنے دل کو زندہ رکھنا علم و حکمت کی باتوں سے اور موعظہ حسنہ سے۔ یہ موعظہ، یہ واعظ اور نصیحت، یہ کلام اہل بیت، یہ مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اور میں یہ پہلے آپ ان مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ واعظ کی اہمیت اس قدر کہ آل رسول اور آل رسول کے جو حقیقی چاہنے والے شیعہ تھے وہ عاشق تھے موعظہ سننے کے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مولا امیر المومنین جیسی ہستی، مولا امیر المومنین کے نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیں، کون سا خطبہ ہے جس میں موعظہ نہیں ہے، جس میں نصیحت نہیں، جس میں تقوی کی بات نہیں کی، جس میں کوئی پیغام نہیں۔ علی مولا جیسی ہستی، چونکہ قرآن یہ کہتا ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یہ مومنین کو سناتے رہو، یاد دہانی کراتے رہو، یہ تذکر، یہ یاد دہانی مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے، یہ باتیں مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ موعظہ کی اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام جیسی ہستی، اپنے بعض اصحاب میں سے 2 شخصیات کا مجھے نام یاد ہے، ایک جناب قمیل ہیں، ایک جناب صعصع بن سہان ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام جیسی ہستی کبھی کبھی قمیل سے خواہش کرتے تھے، یا قمیل اذنی، قمیل تو مجھے نصیحت کر، تو مجھے واعظ کر۔ کبھی کبھی صعصع بن سہان سے کہتے تھے صعصع تو مجھے نصیحت کر، مجھے واعظ کر۔ یہ واعظ، یہ نصیحت سننے کا عادی بنائے اپنے کانوں کو، یہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے، دل زندہ ہوتے ہیں اس سے۔ تو اس لیے میں سرکار کی حدیث جو عرض کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں ہر مومن 5 طرح کی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ ایک شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور شیطان کوئی کسر چھوڑتا نہیں ہے اس بہکانے کی۔ دوسری مشکل، خود انسان کے اندر وہ نفس امارہ موجود ہے، وَنَفْسٌ تُنَازِعُهُ، مومن کے ساتھ اس کا نفس ہے جو اس کے ساتھ جھگڑا کرتا رہتا ہے۔
اور خدا جانتا ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہ انسانی نفس ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے، جب تک سرکش گھوڑے کو لگام نہ چڑھائی جائے اور لگام کے ذریعے قابو نہ کیا جائے، جس طرح وہ سرکش گھوڑا اپنے سوار کو ہلاک کر دیتا ہے، جب تک نفس کو لگام نہ ڈالی جائے یہ نفس بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مناجات 15 آپ جانتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ 15 مناجات، توجہ ہے حضرات، 15 مناجات ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی جو مفاتیح میں اور غالباً صحیفہ میں موجود ہیں، اور جن کے متعلق بڑی تاکید کی عرفاء نے، علماء نے جن کے پڑھنے کی، اور آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت رضوان اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان معرفت اور سیر و سلوک کی وادی میں قدم رکھنا چاہتا ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ان 15 مناجات کو اپنا ورد بنائے، اپنا وظیفہ بنائے، ان مناجات سے اپنے روحانیت اور معنویت کے سفر کو شروع کرے۔ ان مناجات میں دوسری جو مناجات ہے وہ مناجات شاکین ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ۔ کن چیزوں کا شکوہ؟ ایک اہل علم نے، خدا جانتا ہے اتنی خوبصورت بات کی، ہماری دعائیں پتہ ہے کیا ہے؟ ہم جو دعا کرتے ہیں نا رب سے، وہ اپنی سوچ، اپنی معرفت کے حساب سے کرتے ہیں۔ ہماری دعا اور معصوم کی دعا میں جو ایک زمین آسمان کا فرق ہے وہ یہ ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری حاجات کیا ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کس کس شے پر قادر ہے۔ معصوم کی دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری حاجات کیا ہیں اور خدا کیا کیا عطا کر سکتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ادراک دعائے معصوم سے ہوتا ہے، مناجات معصوم سے ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام کی یہ جو دوسری مناجات ہے، یہ میں 2 جملے اس کے سنانا چاہوں گا، چونکہ یہ شام جو ہے یہ قبولیت دعا کی شام ہے، عصر جمعہ۔ مناجات شاکین میں وہ نفس کی جو بیماری ہے نا، نفس جو دشمن ہے انسان کا، اس کے متعلق بارگاہ رب العزت میں شکایت نفس کی۔ اللہم الہی الیک اشکو نفسا بالسوء امارہ، اے معبود میں اپنے نفس کی شکایت کرتا ہوں جو برائی پر اکسانے والا ہے، گناہوں کی طرف اکساتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ الی الخطیۃ مبادرۃ، پروردگار اس نفس کی شکایت کرتا ہوں تجھ سے جو خطا کی طرف بڑھنے والا ہے۔ وبمعاصی کا مولیتاً، تیری نافرمانی کا بڑا شوقین ہے۔ میرا نفس، میں شکایت کرتا ہوں جو تیری نافرمانی کا بہت شائق ہے۔ ولسخطک متعرضۃ، تیری ناراضگی سے بھی ٹکرا لیتا ہے، تیری ناراضگی سے ٹکرانا بھی جائز سمجھتا ہے، اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی تیرے غضب سے ٹکرانے کی۔ تسلک بی مسالک المہالک، اور مجھے ہلاکتوں کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ وتجعلنی عندک اہون ہالک، اور معبود یہ ایسا بہانے ساز ہے کہ برائیوں سے صرف ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں۔ اور یہ ایسا نفس ہے جس نے مجھے تیرے سامنے ذلیل اور تباہ حال بنا دیا۔ کثیرۃ العلل، بہت بڑے بہانے کرتا ہے۔ طویلۃ الامل، لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ اچھا، ان مسہ الشر تجزا، اگر نفس کو تکلیف ہو تو پھر چیختا ہے، چلاتا ہے۔ وَإِن مَسَّ الْخَيْرُ تَمْنَعُ، اگر آرام پہنچے تو پھر چپ رہتا ہے۔ إِلَّا اللَّعْبِ وَاللَّهْوِ مَمْلُوَةً بِالْغَفْلَةِ، کھیل اور تماشے کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے۔ مَمْلُوَةً بِالْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ، غفلت اور بھول چوک سے بھرا پڑا ہے۔ تُسْرِعُ بِي إِلَى الْحَوْبَةِ، مجھے تیزی سے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَتُصَوِّفُنِي بِالتَّوْبَةِ، اور توبہ کرنے میں پھر تاخیر کرتا ہے۔ الہی اشکو الیک عدوا یذلنی، میرا اللہ میں اس دشمن سے تجھ سے شکایت کرتا ہوں جو مجھے گمراہ کرتا ہے۔ اور بالتوبۃ الہی اشکو الیک یذلنی وشیطانا یغوینی،
اور میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں جو بہکاتا ہے۔ اور شیطان نے کیا کیا؟ قد مالا بالوسواس صدری، میرے سینوں کو برے خیالوں سے بھر دیا۔ وَأَحَاطَتْ حَوَاجِسُهُ بِقَلْبِي، اس کی خواہشات نے میرے دل کو گھیر لیا۔ وَيُزَيِّنُ لِي حُبَّ الدُّنْيَا، اور دنیا کی محبت کو اس نے میرے سینے میں پیدا کر دیا۔ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ الطَّاعَةِ، میرے درمیان اور تیری بندگی کے درمیان وہ حائل رہتا ہے۔ إِلَيْكَ أَشْكُو قَلْبًا قَاسِيًا مَعَ الْوَسْوَاسِ، پروردگار میں اس دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں جو مسلسل وسوسوں کا شکار ہے، جو رنگ و تیرگی سے آلودہ ہے۔ اس آنکھ کی شکایت کرتا ہوں جو تیرے خوف میں گریہ نہیں کرتی، مگر جو چیز اچھی لگے اسے وہ دیکھتا ہے۔ اے معبود، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ یہ امام کی مناجات لمبی کافی، اس میں وقت لگ جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعائیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کو جو امارہ بالسوء ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہستی نے بھی یہی کہا تھا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، اس نفس کے حملے سے بھی وہی بچتا ہے پھر جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے، جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے، صرف وہی ہے جس نفس کے حملے سے اور نفس کی دشمنی سے بچ سکتا ہے۔ 5 دشمن ہیں رسول اللہ فرماتے، شیطان گمراہ کر رہے، نفس امارہ موجود ہے۔ اس کے بعد کون؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، کافرن تو قاتلہ، کافر ہے جو مومن سے ہر وقت جنگ کر رہا ہے۔ آپ سرکار دو عالم کے زمانے کی جنگوں سے لے کے آج تک کے زمانے کی جنگوں کو دیکھ لیں، کبھی کسی مومن کو چین سے بیٹھنے دیا گیا؟ کافر حکمرانوں نے، کافر حکومتوں نے ہمیشہ مسلمانوں اور اہل ایمان کے خلاف جنگ کو بھڑکائے رکھا۔ 9 سال ایران عراق کی جنگ چھڑی رہی، باطل قوتوں نے اور کافر حکومتوں نے اس جنگ کو اہل ایمان کے خلاف بھڑکائے رکھا۔ ایران میں، اس عراق میں داعش کو کون لے کے آیا؟ یہی کافر قوتیں تھیں۔ شام میں جو صورتحال ہوئی، حلب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کون تھے؟ وہی کافر قوتیں تھیں جو سرپرستی کر رہی تھی۔ یمن میں چند سالوں سے جو دیکھ رہے ہیں قتل و کشتار ہو رہا ہے، انسان قتل ہو رہے ہیں، کون ہے؟ یہ کافر قوتیں ہیں جو کر رہی ہیں۔ سامعین محترم، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی مشکل یہ ہے کہ کافر ہیں جو ان کے ساتھ ہمیشہ جنگ میں۔ تمہارے ملک میں جو مومنین کا قتل و کشتار ہوا، پشت پہ کون تھے؟ یہی کافر۔ فرمایا ایک مومن کی مشکل یہ ہے۔ اگلی مشکل کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، فرمایا منافق یبغضہ، ہر مومن کی ایک مشکل یہ ہے کہ منافق جو ہیں وہ بھی مومن سے بغض اور دشمنی رکھنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ جو زمانہ تمہارا دشمن ہے وہ سب منافق ہیں جو تم سے دشمنی کرنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا، خدا کی قسم مجھے سرکار کا وہ فرمان یاد آتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا تحریکیں اٹھیں، اور چند دنوں میں جو تماشا ملک میں لگا رہا، اور رسول کی محبت کے دعویٰ کرنے والے، اللہ جانتا ہے وہی شخص دوسرے مقام پہ تمہاری تضحیق کر رہا تھا، تمہارا مذاق اڑا رہا تھا، شیعوں پہ نقلیں کر رہا تھا، غم حسین میں رونے کی نقلیں کر رہا تھا، وہی بدبخت۔ مجھے سرکار کی وہ حدیث یاد آتی تھی جو سید الانبیاء نے مولا امیر المومنین کو خطاب کر کے فرمایا، یا علی کاذب من زعم انه یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھے۔ مولا علی اور اولاد علی سے بغض رکھ کے رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی۔ پیغمبر سے محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک مولا علی سے محبت نہ ہو، جب تک آل رسول سے محبت ہو۔ یہ منافق ہیں تم سے بغض رکھنے والے، یہ منافق ہیں، اور سارے یاد رکھنا جو جس عنوان کے تحت، جس مکتبہ فکر سے وہ متعلق ہیں، لیکن ایک بات تم یاد رکھو، شیعہ بغض میں اور شیعہ دشمنی میں سب اکٹھے ہیں، اور یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اور منافقوں
اس لیے کہ خود سید الانبیاء یہ فرما کے گئے حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق. علی مولا سرکار نے فرمایا علی مولا کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے، علی سے نفرت کفر ہے، اور یہ منافق لوگ ہیں جو علی سے بغض رکھنے والے، یہ بھی تمہارے دشمن ہے. یہ نہیں ایسا؟ ہاں تمہارے خلاف جب ملک میں دعوے سے ایک بات کر رہا ہوں، من حیث المذہب و من حیث الشیعہ، جاؤ آج سے میری بات کی تحقیق کر لینا، چلے جاؤ تھانے کچہریوں میں، جتنے تشیع کے خلاف مقدمات ہیں وہ مقدمہ کسی یہودی نے نہیں کروایا ہوگا، کسی ہندو نے نہیں کروایا ہوگا، کسی عیسائی نے نہیں کروایا ہوگا، ان منافقین نے مقدمہ. اور یہ سرکار کی حدیث ہے وَمُنَافِقٌ تُبْغِضُهُ. مومن کی ایک پریشانی یہ ہے کہ منافقین ہیں جو اس سے بغض کرنے والے. اور پانچویں پہلی کیا تھی؟ شیطان گمراہ کرنے والا. دوسرا نفس انسان سے دشمنی جھگڑا کرنے والا. تیسری چیز کیا تھی؟ کافر جو ہیں وہ قتل کر رہے ہیں مومنوں کو. اور چوتھی چیز منافقین کا بغض. اور پانچویں چیز مومن یحسدہ. اللہ، یہ بڑی خطرناک. نہ شیطان، نہ نفس امارہ، نہ کافر، نہ منافق. مومن ہے جو مومن سے حسد کر رہا ہے. مومن ہے جو مومن کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. مومن ہے جو مومن کے ذلیل ہونے پہ خوش ہو رہا ہے. مومن ہے جو مومن کو تنگ کرنے پہ راضی ہو رہا ہے. رشتہ دار ہے، خون ہے، برادری ہے، ایمان ہے، پتہ ہے کہ وہ بھی علی والا ہے، وہ بھی عزادار ہے، وہ بھی محب آل رسول ہے، وہ بھی شیعہ علی ابن ابی طالب، لیکن اس سے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. وہ آگے کیوں نکل رہا ہے، وہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو نیچا دکھایا جائے. اور اس ذلیل حرکت کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کو تیار ہے. کالا جادو بھی ہو رہا ہے، تویز دھاگے بھی ہو رہے ہیں، ٹونے بھی ہو رہے ہیں، تویز گنڈا ہو رہا ہے. صرف کیوں کہ میرے خاندان سے وہ کیوں آگے نکل رہا ہے. سید الانبیاء نے فرمایا تھا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. یہ حسد بھی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے رکھ دے. اور الحسود لا یسود، سرکار نے فرمایا حاسد کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. جسے اللہ عزت دے اس کی کوئی گھٹا نہیں سکتا. حاسد صرف اپنی آخرت برباد کرتا ہے، اپنی نیکیاں برباد کرتا ہے. حاسد کبھی سردار نہیں بن سکتا، حاسد کبھی آگے نہیں آ سکتا. سرکار فرماتے ہیں یہ مشکلات ہیں مومن. اب سوال یہ ہے کہ ان مشکلات، یہ تو ہیں ہمارے لیے مشکلات، اب ان مشکلات کے لیے کیا کیا جائے؟ اس روح کو آرام کیسے دیا جائے؟ یہ دل مطمئن کیسے ہو؟ باطن سکون کیسے پائے؟ تین چیزیں سرکار نے فرمایا کہ جو تمہارے باطن کو، تمہارے قلب کو اطمینان اور سکون عطا کر سکتی ہیں. وہ تین چیزیں کون سی تین چیزیں؟ وہ تین چیزیں اتنی اہم ہیں حیران ہو جاؤ گے. وہ تین چیزیں، پہلی چیز اللہ کی قضا پر راضی رہنا، جس سے اطمینان قلب مل سکتا ہے، جس سے قلب کو سکون مل سکتا ہے. اللہ کی قضا پر راضی رہنا. دوسری چیز بلا پر صبر کرنا. اور تیسری چیز اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا. اللہم صلی علی محمد. اور یہ تین چیزیں اتنی اہم ہیں. سرکار دو عالم کا گزر ہوا، مسجد میں آقا ایک چند لوگ بیٹھے تھے. سرکار نے فرمایا تم کون ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. سرکار نے فرمایا تو تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تم اگر مومن ہو تو تمہاری علامت، ایمان کی علامت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کی قضا پر راضی رہتے ہیں، ہم اس کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اور ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پھر سرکار نے فرمایا تم صرف مومن نہیں ہو، انتم علماء قادوا ان تکون من الانبیاء. فرمایا صرف تم پھر مومن نہیں ہو، اس سے بہت بلند مرتبہ ہے تمہارا. عالم بھی تم ہو، حکیم اور دانا بھی تم ہو، اور نبوت کے درجے کے قریب تر درجہ تمہارا ہے. جس میں یہ تین صفات پائی جائیں، جس میں یہ تین صفات. شب معراج، سرکار دو عالم جب سفر معراج پہ تشریف لے کے گئے
تو سفر معراج کی جو گفتگو ہے اس میں ایک حدیث ہی آتی ہے، خالق نے ارشاد فرمایا جو میرا بندہ میری قضا پر راضی رہتا ہے اور جو میری آزمائش پر صبر کرتا ہے اور جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، فرمایا اکتبہ من الصدیقین، میں اپنے اس بندہ مومن کا نام صدیقین میں لکھتا ہوں۔ انتہائی توجہ چاہوں گا۔ او بھائی معنوی روحانی طور پہ جو اہل ایمان کے درجے ہیں وہ کیا ہے؟ بلند درجہ انبیاء کا، انبیاء کے بعد صدیقین ہیں، صدیقین کے بعد شہداء ہیں، شہداء کے بعد صالحین ہیں۔ اگر نیچے سے اوپر چلیں تو پھر صالحین، صالحین کے بعد شہداء، شہداء کے بعد صدیقین، صدیقین کے بعد انبیاء کی منزل ہے۔ توجہ۔ اور جس میں یہ تین صفتیں ہوں، اللہ کی قضا پر راضی رہے، صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو، اس کا مقام صالحین سے بھی بلند ہے، اس کا مقام شہداء سے بھی بلند ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا میں اس کو صدیقین میں سے لکھوں گا۔ میں اس کو ذرا آسان کروں، صالحین کی بھی منزل بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ہمارے یاسر ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، یہ ہیں کون؟ صالحین، شہداء، مالک اشتر جیسی ہستیاں، صدیقین، صدیقین یہ ائمہ کا مقام ہے۔ صدیق کون ہے؟ یا علی انت الصدیق الاکبر، رسول اللہ فرما کے گئے یا علی صدیق اکبر تو ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس میں یہ تین صفات پیدا ہو جاتی نا میں اس کو بھی صدیقین میں لکھ دیتا ہوں۔ اور پھر حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، حدیث قدسی میں ارشاد پروردگار من لم یرضى بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر لنعمائی فلیخرج من ارضی والسمائی فلیطلب ربا سوائی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی نہیں رہتا، جو میری بلا پر، میری آزمائش پر صبر نہیں کرتا اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، خالق فرماتا ہے اس کو میری زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، وہ میری ارض و سما سے نکل جائے۔ فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سوائے میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لے۔ جو مجھے رب مانتا ہے اس کو چاہیے نا میری قضا پہ راضی رہے، اس کو چاہیے نا کہ میری بلا پر صبر کرے، آزمائش پر صبر کرے اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ اور سامعین گرامی وقت تمام ہو رہا ہے، مجھے ایک تو لیٹ ہو رہی، میں مگر غروب سے پہلے مجھے دعائے سماعت بھی پڑھنا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تین چیزیں اپنی ذات میں پیدا کرو، کوشش کرو۔ ہم میں سے ہر انسان خالق کی قضا پہ راضی رہے، اس کے فیصلوں پہ راضی رہے، زبان شکوہ و شکایت دراز نہ کرے۔ یہ دنیا دار بلا ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، پھر اس پہ صبر کرے آزمائش۔ اور حیران ہو جاؤ گے اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں دو ہستیوں پہ درود بھیجا ہے، یا اپنے محبوب کی ذات پہ درود بھیجا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور دوسرا درود کن پہ بھیجا ہے؟ صبر کرنے والوں پر، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ۔ اس کے بعد آخر میں کیا فرماتا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ خالق فرماتا یہی صبر کرنے والے تو ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات بھی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی۔ اور پھر میری نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرے۔ سورہ مبارکہ فجر کہ میں نے ایک دو آیت مجیدہ تلاوت کی تھی۔ آغاز تو قسموں سے ہوتا ہے، 4 قسمیں سورہ مبارکہ فجر کے آغاز میں پروردگار کھاتا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ لیکن اس سورہ مبارکہ فجر کا جو نقطہ عروج ہے وہ یہ آیات ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ اس صورت کی پڑھنے کی آئمہ نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ کیوں؟
آقا فرماتے ہیں سورہ فجر کو پڑھو فإن سورۃ الحسین، سورۃ الامام الحسین، یہ امام حسین علیہ السلام کی سورت، یہ امام حسین کی شان میں نازل نہیں ہوئی، لیکن اس سورت کا اور آخری جو آیات ہیں ان کا مصداق اتم اور مصداق اکمل کائنات میں امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ پروردگار جسے نفس مطمئنہ سے خطاب کر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہلال ابن نافع کہتا ہے، امام کے ثابت نا ہلال، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ جب وہ وقت تھا اور امام اپنے خون میں نہائے ہوئے تھے، ہلال کہتا ہے کہ خدا کی قسم اس حالت اور اس کیفیت میں بھی میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا مقتول، ما رأیتو قتیلا، کوئی ایسا مقتول میں نے نہیں دیکھا اس کیفیت میں کہ جس کا چہرہ امام حسین سے زیادہ منور ہو اور جس کے چہرے پہ اطمینان امام حسین سے زیادہ ہو۔ اور صاحب جتنے کربلا میں بڑھتے جا رہے تھے نا، طمانینت، سکون اور اطمینان امام کے چہرے سے نمایاں ہو رہا تھا۔ تبھی تو ارشاد پروردگار، کوئی یہ درد سید سجاد سے پوچھے، 72 جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے چلے، لیکن خدا جانتا ہے زندان شام میں ایک جنازہ ایسا تھا اسے سید سجاد چھوڑ کے جا نہیں سکے، اور وہ جنازہ چھوٹی بہن کا جنازہ۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، زندان شام میں امام مظلوم کی ایک بیٹی کی وفات مسلم ہے۔ مقتل نگاروں کا اختلاف نام میں ضرور ہے، کسی نے بیٹی کا نام سکینہ لکھا اور کسی نے رقیہ لکھا، سب ظاہر بیٹھے ہو، سب جانتے ہو ایک امام کی بیٹی زندان شام میں فوت۔ اللہ جانتا ہے، میں نے ایک بڑے معتبر عالم دین سے سنا تھا کہ واقعات کربلا کو جب بچی نے دیکھا تھا نا، وہ ظلم اور وہ مظالم اپنی آنکھوں سے، ایک ایسی ہیبت بیوی کے دل میں بیٹھ گئی تھی جس کے نتیجے میں جناب سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایسی سہمی اور ڈری بڑی مدت کے بعد ایک دن زندان شام میں نیند آ گئی۔ نیند کے آئی، خواب میں، عالم خواب میں بابا کی زیارت ہوئی۔ عزادارو، جب آدھی رات کا وقت تھا، جب بابا کی زیارت ہوئی، بس پھر روتے روتے اٹھ بیٹھی، رونا شروع کیا، بھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے؟ بھیا میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی تو آئے تھے میرے بابا، مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ آدھی رات کا وقت اور زندان میں کوہرام مچ گیا۔ اتنی بیویاں چپ کرا رہی ہیں لیکن بچی چپ نہیں کرتی۔ اتنی صدائیں گریہ کی بلند، یزید ملعون اپنے محل میں بے آرام ہوا۔ طاہر نامی ایک سپاہی کو زندان میں بھیجا کہ قیدی کو بلا کے لاؤ۔ امام سجاد علیہ السلام کو آدھی رات کو دربار میں طلب کیا گیا اور ملعون نے پوچھا کہ قیدی کیا کوئی قضیہ ہو گیا، کوئی مر گیا ہے؟ یہ رات رونے کی آوازیں۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا، یزید تو جانتا ہے کہ میری چھوٹی بہن کو بابا سے کتنی محبت ہے۔ میری بہن نے عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، اب بابا سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ اے یزید، اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کا سر دے دے تو شاید میری بہن کو سکون آ جائے۔ عزادارو، دو روایتیں میں دونوں پڑھنے لگا۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یزید کہتا ہے، اچھا بڑی محبت تھی تیری بہن کو بابا سے؟ ہاں بڑی محبت تھی۔ ملعون کہتا ہے، اچھا
اے قیدی جا اپنی بہن سے کہہ دے میں تیرے بابا کا سر یہاں تخت پہ رکھتا ہوں، تیری بہن بلائے اپنے بابا کو، اور اگر سر پرواز کر کے چلا جائے جب تک تیری بہن رکھے گی میں سر واپس نہیں لوں۔ ایک روایت تھی۔ مولا سجاد زندان میں آئے، فرمایا بہن یزید تیری محبت کو آزمانا چاہتا ہے۔ یزید کہتا ہے کہ میں تیرے بابا کا سر رکھتا ہوں تخت پر، اور بیٹی بلائے اپنے بابا کو اور سر پرواز کر کے چلا جائے تو جب تک بیٹی رکھے گی میں واپس نہیں لوں گا۔ خدا جانتا جملے سنے نا، اپنے مصروفات بھائی کے زخمی قدموں پہ رکھے، اور بھائی کے زخمی قدموں پہ رکھ کے کہتی بھیا یزید سے کہے میری محبت کی توہین نہ کر، میری محبت کو آزمانا ہے تو میرے بابا کا سر رکھے کربلا، میں زندان شام سے بلاتی ہوں میرے بابا کا سر پرواز کر۔ بھیا یزید سے کہہ دے مجھے تماچے مارے گئے میں نے شکوہ نہیں کیا، میرے کان زخمی ہوئے میں نے فریاد نہیں کی، میں خاک پہ سوتی رہی میں نے فریاد نہیں کی، شکوہ نہیں کیا۔ بھیا جاؤ یزید سے کہہ دو آزمائے جیسے آزماتا۔ سر رکھا گیا، میری آقا زادے نے 3 سلام کی، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، دکھیاری بیٹی کا سلام۔ پھر دوسرا جملہ السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء، اور پھر تیسرا جملہ کا السلام علیکہ یا اخت زینب الکبریٰ، اے زینب کبریٰ کبیر، بیمار بیٹی کا سلام، دکھیاری بیٹی کا سلام۔ سر نے پرواز شروع کیا، زندان میں پرواز کرتا کرتا بیٹی کے ہاتھوں میں سر آیا، لیکن دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں، خود امام سجاد علیہ السلام سر لے کے آئے، تشت میں سر تھا، اوپر رومال ڈالا ہوا تھا۔ جب لے کے آئے نا تشت بہن کے سامنے، میری آقا زادی کہتی بھیا میں نے کھانا تو نہیں مانگا تھا، بھیا میں نے بھوک کی شکایت تو نہیں کی، بھیا مجھے تو بابا چاہیے۔ مولا سجاد نے فرمایا سکینہ بہن تیرے بابا آ گئے۔ عزادارو جب وہ پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، بابا کا سر دیکھا، ہاتھوں پہ بابا کا سر لیا، اور سر لینے کے بعد کیا کیا، اپنے رخسار بابا کے رخسار پر۔ خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ باپ کا کٹا ہوا سر چھوٹی بیٹی کے ہاتھوں میں۔ اور پھر بہن شروع کیے، ایک عرصے کے بعد جب بابا کا سر ملا، کچھ بابا سے سوالات کے، یا بتا منزل لذی قاطع وریدیک، بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ یا بتا منزل لذی خاصبک بدمائک، بابا تیری ریش کو تیرے خون سے خضاب کس نے کیا؟ یا بتا منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا؟ یا بتا من للیتیمت حتی تکبر، بابا آپ کے بعد سکینہ کا کون ہوگا؟ اجرکم علی اللہ۔ بی بی بیان کر رہی تھی، زندان میں گریے کی صدائیں بلند تھی۔ پھر کیا کیا سنو گے، ایران کے اہل علم نے بڑے خوبصورت 2 جملے کہے تھے۔ بابا کا سر لے کے نا ہاتھوں پہ 3 بین کیے، جس کے بعد پھر آواز خاموش ہو گئی۔ 3 بین کہ اے پدر مہربانو، اے میرا اچھا بابا، اے میرا مہربان اور شفیق بابا، بر لب رسید جانم، بابا میں دنیا کے دکھوں سے تھک گئی ہوں، بابا میں دنیا کے دکھوں سے تھک گئی ہوں۔ اور تیسرا درد بھرا بین تھا، من پیرے نوجوانم، بابا 4 سال کی بوڑھی کا سلام، بابا اپنی بوڑھی بیٹی کا سلام۔ بس آواز خاموش ہوئی، بی بی بابا کے سر پہ جھک گئی۔ عزاداروں بیویوں نے سمجھا شاید سکینہ کو آرام آ گیا، شاید بچی کو آرام آ گیا۔ عزاداروں جناب زینب کبریٰ اٹھی، بھتیجی کی نبض پہ ہاتھ رکھا، بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجاد
و دفن کا انتظام کریم پروردگار ذکر کو قبول فرما کریم اللہ ذکر کا سال سید شہباز ان کی روح کو اصال فرما ان کے سیئات حسنات سے تبدیل فرما ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما جتنے آزادار تشریف فرما مالک سب کی حاجات کو پورا فرما ہماری عاقبت بخیر فرما زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آل الطاہرین اللہم صلی اللہ بدأ من اذان جنانا باہو نباہو تبرک حاکم شاہد بسم اللہ ماشاءاللہ تشریف رکھو بھائی جان ماشاءاللہ باہ منو انتظام جلدی کرو برادران جلدی کرو